السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، سورہ ناس کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں، مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی 3 صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اس کا رب الناس، یعنی تمام انسانوں کا پروردگار، مربی اور مالک و آقا ہونا۔ دوسرے اس کا ملک الناس، یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم فرما روا ہونا۔ تیسرے اس کا الہ الناس، یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا۔ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ وسوسے کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ وسواس کے معنی ہے بار بار وسوسے ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہے پے در پہ ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ یہ اس ضمن میں ہمارے سامنے بات آئی، اور بھی باتیں اس تعلق سے آ چکی ہیں، اور اب بچتی ہیں آخری 2 آیتیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کی تفسیر میں یوں ہے، بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے ڈالنے والا 2 قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک جن، دوسرے انسان۔ اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جن اور انسان دونوں پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں جب رجال یعنی مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب نفرہ کا استعمال جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ احقاف آیت 29 میں ہوا، تو مجازاً ناس کے لفظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ رائے اس لیے معقول نہیں ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد ہے۔ جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جن اسی بنا پر کہا جاتا کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے بولے ہی اس بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور محسوس ہوتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 29 میں ہے، انس من جانب طور نارا۔ یہاں انس کے معنی رائی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی۔ سورہ نساء میں بھی تذکرہ آیت 6 میں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو کہ یتیم بچے اب ہوش مند ہو گئے ہیں۔ یہاں انستم کے معنی احسستم یا رائیتم ہے، پس ناس کا اطلاق لغت عرب کی راہ سے جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہے کہ اس وسوسے انداز کے شر سے
جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خود انسانوں میں سے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسے اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انسان بھی، اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس صورت میں تلقین کی گئی۔ اس معنی کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورہ انعام آیت نمبر 112۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اور حدیث میں امام احمد، نسائی، ابن حیان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرماتے، فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ ناس کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ الکافرون کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں اس کی ترجمانی پڑھتا ہوں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی انفرادی طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اب جب نماز میں ہم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، کم سے کم اگر لفظی ترجمہ نہ بھی جانتے ہوں تو ہمیں اس کا مفہوم یا معنی تو ذہن میں رہے، تاکہ نماز پڑھتے وقت ہمارا ذہن بھٹکے نہیں، بلکہ ہم جو ہے اس پر توجہ ڈالیں کہ جو ہم اللہ کے سامنے بجماعت نماز سے اگر امام کے پیچھے سن رہے ہیں تو اس کے ترجمانی پر غور کریں، یا اگر ہم خود اس کی تلاوت اگر ہم نماز میں کر رہے ہیں تو ہم اس پر کم سے کم مفہوم تو ہمارے ذہن میں یاد رہے کہ ہم کیا جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ اسی غرض کے تعلق سے انشاءاللہ ابتدائی میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مطالعہ یہ کریں گے تاکہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔